اس پہ بریک لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب حضرت صاحب پیر صاحب کی مزار قبر، اب اس کا فوٹو آ گیا، اس پہ پھول ڈال دی کسی نے، اور خدا کے بندو اگر کسی نے ڈال دی تو کفر بھی نہیں ہو گیا؟ اگر کوئی پھول کی پتیاں کسی نے ڈال دی ہیں تو کوئی کفر نہیں ہو گیا؟ اگر آپ اس کی تحقیق میں چلے جائیں کہ جی پھولوں کی ٹہنیاں لگانی کیسی ہیں، پھول رکھنے کیسے ہیں، اب سبز پتا جب تک قبر پہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، بعض علماء اس لیے بھی لگاتے رہے، لیکن چلو یہ تعویلات کریں گے تو بہت کچھ نکلے گا اس میں۔ اگر کسی نے کوئی غلطی سے کر بھی دیا ہے تو اس کو پھر موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ تم خود بڑے نیک ہو، مرو گے تو پتہ چلے گا سارا۔ اس لیے بزرگوں کے بارے میں زبان کو احتیاط سے چلانا چاہیے۔ کوئی کہتے پیر صاحب نے ایسے کر دیا، پیر ذوالفقار نے یہ کر دیا، اور تم نے کیا کیا؟ اس سے تو لاکھوں لوگوں نے ہدایت پائی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، ابھی تو اس بات سے فارغ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اونچا سنتے ہیں کہ ایسا سنتے ہیں، باتیں ایسی کرتے ہیں کہ بس۔ تو جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے استغفار، دعا، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں ان دونوں بزرگوں کو جو فوت ہوئے ذاتی طور پہ جانتا تھا، میں باوجود اپنی بیماری اور عوارض کے، ان کے کچھ مجھ پہ احسانات تھے، میں وہ چکانے کے لیے جنازے میں گیا ہوں۔ دونوں جنازے میں میری شرکت کی پوزیشن نہیں تھی، صحت اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن میں ذاتی طور پر تقریباً 2007 سے 2018-15 تک پیر صاحب ذوالفقار صاحب جنگ والے جو تھے، ان کے ساتھ میرے عمرے کا سفر رہے، اور مجھے ان کو ذاتی طور پر پتہ تھا کہ میرا ان سے بیعت کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے تعلقات تھے آپس میں۔ میں ذاتی طور پر ان کو جانتا تھا، ان کے محاسن سے واقف تھا، ان کی خوبیوں سے واقف تھا۔ میں نے دین اور دنیا کا حسین امتزاج دیکھا ہے وہاں پر۔ پیر ذوالفقار ارب پتی آدمی تھا، بڑے بڑے ملکوں میں ان کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ ایسا آدمی اگر اللہ کا نام لے کے چل رہا ہے، وہ مولوی عالم تھوڑی تھے، وہ تو انجینئر تھے۔ تو اللہ نے کتنا بڑا کام لیا، کتنا بڑا کام لیا، کتنی بڑی دین کی خدمت لی، سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ تو اس لیے یہ میڈیا کے فتنوں میں نہ جایا جائے، آدمی کو بریک لگانی چاہیے۔ اب فوت ہونے والے پہ کوئی تبصرہ نہیں، مرنے والے پہ کوئی تبصرہ نہیں، اللہ کے پاس چلے گئے، ہم نے جانا ہے، اپنا غم کریں، وہ پاس ہو گئے ہیں، جو ایمان کی حالت میں چلے گئے، فتنوں سے بچ گئے، اور جس وقت میں اللہ نے ان کو دنیا سے اٹھایا، اچھے وقت میں اٹھایا۔ اللہ حکیم ہے۔ جنازوں میں تاخیر کی تو پچھلوں نے کی، ان کا کوئی قصور نہیں۔ تصویریں بنائی میتوں کی تو لوگوں نے بنائی، ان کا کوئی قصور نہیں، ٹھیک ہے نا؟ توازن میں رہنا چاہیے، اعتدال پہ رہنا چاہیے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کئی لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو یہ اس موضوع پہ بات چل رہی ہے۔ میں دارالعلوم کراچی میں تھا، تو اس زمانے میں آج سے 10 سال پہلے تو پورے ملک کے علماء کا کوئی اجتماع اتفاق سے تھا، میں اتفاقاً چلا گیا۔ اس وقت غیر سودی بینکاری کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ علماء و مفتیان کرام کی طرف سے آرا آ رہی تھی کہ یہ جو تکافل ہے، یہ جو بینک کا نظام ہے، یہ سود ہے، یہ تو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، انہوں نے غیر سودی بینکاری کے نام سے اسلامی معیشت پر بہت کام کیا ہے، اور انہوں نے جن بینکوں کی سرپرستی یا جو بینکیں ان کے نظام اور ان کے منہج پر کام کر رہی ہیں، ان کو بھی مینشن کر دیا انہوں نے۔ بینک اسلامی ہے، دبئی اسلامی ہے، میزان بینک ہے، البرکہ ہے۔ تو اس وقت بھی مفتیان کرام جو ہوتے ہیں، علماء، ہر ایک کو علمی طور پر اختلاف کا حق ہوتا ہے، اور علماء کا اختلاف علمی رحمت ہوتا ہے۔
اور وہ کسی دلیل سے بات کرتے ہیں تو وہ ذاتیات نہیں ہوتی کہ بندہ لڑائیاں شروع کر دے، جھگڑے شروع کر دے اس پہ کہ تم نے ایسے کیوں کیا، یہ سے کیوں کیا. اب مفتی صاحب نے لکھا کہ جائز ہے، باقی علماء نے کہی ہے، انہوں نے کہا نہیں جائز. اب وہ جو علماء کا اجتماع تھا اس میں سب سے رائے لے رہے تھے، تو کچھ علماء منصر ہزارہ کے بھی تھے، اور میرے بارے میں کسی نے کہا کہ پنڈی واقعات سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ کاغذ انہوں نے مجھے بھی دیا کہ آپ اپنی رائے لکھیں اس پر. تو رائے لکھنے والا تو وہ ہوتا ہے جو اس میدان کا آدمی ہو، جس کا شعبہ ہو. ہمارا تو شعبہ ہے نہیں ہے. تو میں نے اس پہ جو رائے لکھی تھی مفتی صاحب وہ یہ تھی کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی اس میدان کے مرد ہیں، ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا اس کے پیچو ہیں اور کیا معاملات ہیں. بھائی اس میدان کا آدمی ہے، جو انہوں نے لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے. تو اب میں نہیں کہتا ٹھیک ہے. اب میرا خود ذاتی طور پہ اکاؤنٹ مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے. کیوں سیونگ کھولا آپ نے؟ باقی بینکوں میں کھولیں گے تو حرام ہے، میزان بینک میں کھولیں گے تو حلال ہے. تو کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا یہ علماء کی ایک بڑی ٹیم ہے، اس نے کہا ہے. اب وہ جانے خدا جانے. کیوں حضرت؟ ہمارے لیے تو یہی اتباع ہے نا. نکاح اور طلاق کے مسائل میں جیسے ہم علماء کے پابند ہیں، اسی طریقے سے باقی مسائل کے اندر بھی ہم ان اہل حق کے پابند ہیں. اب یہ بات الگ ہے کہ ہم اس کا جو نفع لے کر یا نفع کو استعمال کریں نہ کریں، یہ تقویٰ ہے. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر کیونکہ ہم بھی لوگوں کے رہنما ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کے چلتے ہیں، پھر بڑوں پہ بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اب جب میں بینک اکاؤنٹ کھول رہا تھا اس وقت میرے ساتھ کچھ تبلیغی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، میں بینک سیونگ کھولنا نہیں چاہتا تھا. اس سے پہلے وہاں مسئلہ شروع ہو گیا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. میں نے کہا جائز ہے. اب میں کہتا ہوں میں نہیں کھولتا تو ایک مسئلہ کھڑا ہوتا تھا. بات سمجھے نا؟ پھر تبلیغی بزرگوں کو سمجھانا بھی آپ کو پتہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ بڑے مفتی ہوتے ہیں. جی کیوں خبر؟ ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ چند ایک باتیں جو انتہائی ضروری تھی میں نے آپ سے عرض کر دی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو خود اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور اس میں اگر نفسانیت ہوگی تو وہ مجھے آپ کو کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کو خود پتہ ہے، اللہ کو خود پتہ ہے کس نے ایسا کیوں کیا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ بس. تو اس لیے بڑوں کے پیچھے انگلیاں مارنے کی کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کرے. ٹھیک ہے نا. اب کتنے لوگوں نے مجھے میسج کر دیا جی پیر صاحب کا فوٹو بنایا جی، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے. وہ مولانا قاسم بجلی گھر ہیں نا، وہ مولانا بجلی گھر صاحب کے بیٹے، کہیں ہمارا اکٹھا بیان تھا تو لوگ بیوقوف ہیں. اب وہ سامنے مووی لگی ہوئی ہے تو ایک آدمی ان سے پوچھتا ہے مفتی صاحب یہ جائز ہے کہ نا، یہ جائز ہے کہ نا؟ انہوں نے کہا پہلے آرام تھا اب جائز ہے. اب کیا جواب دیں اس کو؟ پہلے آرام تھا اب میری بن رہی ہے بھائی اس لیے حلال ہے، بس چھوڑو. بندہ چپ ہی کر گیا آگے سے. اب لوگ بھی بیوقوف ہیں نا، کیوں ایسا سوال کرتے ہیں جب اب آدمی ایک چیز ایک کام ہو رہا ہے تب اس کو کیا جواب دے اب؟ ٹھیک ہے نا. پچھلے سال ہمارے مدرسے کا جلسہ تھا، یہ سارے ساتھی گواہ ہیں. ہمارے منصرہ کیمرہ والے ہیں، پتہ نہیں ان کو بھی کیمرے والے ہیں، لیکن اس کو بھی مولوی جب اٹھاتے ہیں نا جیسے کوئی بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہو نا، منصرہ کیمرہ بڑا اجر کا کام کر رہے ہیں، یہ بڑے یہ تو وہ ہے. وہ میں دیکھتا ہوں ادھر آ گئے. تو وہ میرے ایک بھائی ہیں، بڑے ہیں جذباتی طبیعت کے. انہوں نے کہا جی وہ پیر ذوالفقار صاحب مدرسے میں بناتے ہیں ادھر کوئی آرام ہے؟ میں نے کہا میں نہ پیر صاحب کی بات کرتا ہوں نہ دوسری تیسری کرتا ہوں، میں اپنی جگہ کی بات کرتا ہوں. تو کہتے نہیں جی یہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے. وہ میں نے آپ ساتھیوں کو بتایا، انہوں نے لا کے یہاں سارا سسٹم فٹ کر دیا. اب آپ یقین کریں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، نہ میری چاہت نہ میں نے بلایا. اب یہ بھی میں نے کہہ دیا کہ میں ناجائز نہیں سمجھتا اس کو،
لیکن چاہتی نہیں ہے، بندہ ضرورت ہی نہیں سمجھتا اس کو اپنی. اب آج عصر کے وقت ان کا فون آ گیا جی کہ ہم نے برہان میں جلسہ ہے ہمارا، کسی پروگرام میں آنا ہے تو ہم شام کو آپ کے جو 2 جنوری کی جلسہ ہے اس میں آئیں گے. میں نے کہا بھائی ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہماری ضرورت ہے. اب کیا کرے آدمی؟ اب وہ جاہل ہوتے ہیں، جیسے کس سے بات کرو کہ جی آپ تقی عثمانی سے پڑھے ہیں. اب کیا جواب دے اس کا آدمی؟ آپ پیر ذوالفقار سے بڑے ہو گئے ہیں، اب کیا جواب دے اس کا آدمی؟ تو ماحول ایسا بن گیا ہے کہ کرے تو کیا کرے آدمی. ٹھیک ہے نا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند کرے جو ہم سے پہلے چلے گئے، اللہ کے حضور پیش ہو گئے. بس اب ہم نے پیش ہونا ہے. ہر آدمی کو اپنا غم رکھنا چاہیے، اپنا ڈر کرنا چاہیے. جو چلے گئے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے نا. اور اچھی زندگی گزار کے گئے، پاکیزہ زندگی گزار کے گئے، فتنوں سے بچا کے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. بس اب ہمارا وقت ہے، اور وہ مصیبتیں جو ان پہ گزر گئی ہیں ہم پہ باقی ہیں. خاتمہ ایمان کی مصیبت، ملک الموت کو دیکھنا ہے، نزع کی سختی گزارنی ہے. یہ ساری آزمائشیں ہم پہ باقی ہیں. وہ پاس ہو کے ان آزمائشوں سے گزر گئے. اب ان کا معاملہ پردے میں چلا گیا، برزخ میں چلا گیا. سب کو اپنا ڈر رکھنا چاہیے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے اللہ وہ عافیت سے گزار دے، اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے. آ جاؤ آگے. توبہ کر لیں سارے. میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. کلمات توبہ ہیں، بیت کے کلمات ہیں. سارے حضرات جو کسی اور بزرگ سے بیت ہوں وہی کلمات بیت پڑھ سکتے ہیں توبہ کے. ان کی توبہ کی بھی تجدید ہو جاتی ہے، بیت میں فرق نہیں پڑتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے،
شرک سے بدعات سے رسومات جاہلیہ سے توبہ کرتا ہوں، حرام خوری سے، حرام کاری سے، شغلی سے، بد نگاہی سے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں میری بیعت کو قبول فرما۔ اب میں اپنا روحانی سلسلہ پڑھنا لگا ہوں۔ کل پتہ نہیں ایک ساتھی نے مجھ سے، آدمی مر جائے تو بڑھ جاتی ہے خون کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ اب کل کسی نے مجھے فون کیا کہ یہ پیر ذوالفقار صاحب کا سلسلہ کون سا تھا؟ میں نے کہا مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا، مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ اب یہ فرق بھی سن لیں، پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ تھا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ معصومیہ۔ معصومیہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے خواجہ محمد معصوم۔ آپ کے بیٹے سے جو سلسلہ روحانی طور پر چلا ہے اس کو معصومیہ کہتے ہیں، اور جس طریقے میں ہماری بیعت چلتی ہے اس کو بنوریہ کہتے ہیں۔ یعنی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے حضرت آدم بنوری، ہماری نسبت بنوری ہے۔ نسبتیں باقی بھی جمع ہیں لیکن مجھے اس نسبت سے ہے تو میں اسی میں بیعت کرتا ہوں۔ بنوری کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم بنوری یہ ان کے خلیفہ تھے، تو حضرت مجدد کے 7000 خلفاء تھے۔ اور یہ بات ہی میں نے عرض کی تھی پھر کہ پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں خلفاء ہوئے، لیکن بڑے بڑے ان میں محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تو اللہ نے کام لینا تھا تو ایک انجینئر سے لے لیا، ایک انجینئر سے کام لیا، عصری اداروں میں پڑے ہوئے سے کام لے لیا۔ تو ان کا طریقہ معصومیہ تھا، معصومیہ۔ تو ہمارا طریقہ بنوریہ ہے، مرکز ایک ہی ہے۔ ہماری نسبت سیدنا ابوبکر صدیق سے ہے، نسبت ہماری ایک ہی ہے، آگے پھر اشغال تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ تھا معصومیہ، ہمارا طریقہ ہے بنوریہ۔ بنوری کا مطلب آدم بنوری کی نسبت اور خواجہ معصوم کی نسبت۔ بیٹے سے جو سلسلہ چلا ہے حضرت کا اس کو معصومیہ کہتے ہیں، اور جو خلیفہ تھے آدم بنوری سے جو سلسلہ چلا ہے اس کو بنوریہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی سلسلے بہت چلے حضرت کے، اور کئی سارے ایسے ہیں جو گم ہو گئے، نام ہی گم ہو گئے ان کے، آگے سلسلے ہی گم ہو گئے۔ اب دنیا میں معروف طریقے دو ہی ہیں، یا بنوریہ ہے یا معصومیہ ہے۔ اب 6998 لوگوں کا نام ابھی گو میں فی الحال، یہ اللہ کے کام ہے۔ اس سلسلے کو اللہ نے باقی رکھنا تھا، اور باقی رہا ہے، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں کوئٹہ میں کسی جگہ بیت کا حلقہ ہوا تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، 100-150 آدمی اکٹھا مرید ہوا۔ تو جب میں سلسلہ پڑھنے لگا تو ایک آدمی بعد میں کہنے لگا کہ جی آپ نے جو سلسلہ پڑھا ہے میں تو پہلے سے مرید ہوں اس کا۔ میں نے کہا کن کے؟ کہا خواجہ عبدالحی صاحب کا مرید ہوں میں۔ تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے حضرت کا؟ کہا جی بس پتہ نہیں 30 سال پہلے بیعت ہوا تھا، پھر یاد نہیں۔ تو میں نے حضرت کو آ کے بتایا پھر، تو حضرت نے رو کے فرمایا شکر اللہ کا کہ میری زندگی میں میرا سلسلہ پڑھے جانا لگا ہے، میری زندگی میں میرا سلسلہ چل پڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیر صاحب کا سلسلہ جو تھا وہ معصومیہ تھا۔ ان کے شیخ تھے حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے خواجہ عبدالمالک صاحب، ان کے شیخ تھے خواجہ فضل علی قریشی، ان کے شیخ تھے خواجہ سراج الدین، خواجہ عثمان دامانی، خواجہ دوست کنداری۔ یہ سلسلہ ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا جو طریقہ ہے یہ بنوریہ طریقہ ہے،
اب میں اپنا سلسلہ پڑھنے لگا ہوں، اس کو یاد بھی کر لیں. اچھا، اولیاء کرام کا جو توسل ہے نا، وسیلہ، میں نے اپنے مشاہدے میں ہے کہ یہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، یہ توسل جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. توسل توحید کا اعلیٰ درجہ ہے. اچھا، توسل جائز ہے، وسیلہ جائز ہے کہ بندہ اتنا بے بس ہے کہ اپنا کوئی امر اللہ کو نہیں پیش کرتا. تو مقبولان بارگاہ جو اللہ کے ہیں ان کا وسیلہ پیش کرنا یا اس کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ ناجائز نہیں ہے. اچھا، تو اپنا روحانی سلسلہ یاد رکھیں. خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور باقی مشائخ کے ہاں تو شجرہ شریف کی باقاعدہ تلاوت ہوتی تھی. اللہ والوں کو روزانہ کے طور پر ان کے اسماء گرامی پڑھے جاتے تھے اور پھر دعا بھی کرتے تھے. خود ہمارے یہاں سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھ سے شجرہ مانگا، تو کہا میرا روزانہ عصر کے بعد معمول ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس شجرہ مبارک کو دیکھتا ہوں، میں اللہ والوں کے ناموں کی زیارت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شجرہ بھی یاد کر لینا چاہیے. ہمارے طریقے میں شجرہ پڑھا جاتا ہے، معصومیہ طریقے میں شجرہ پڑھا نہیں جاتا، اور ہمارے ہاں کبھی اختصار سے پڑھا جاتا ہے، کبھی تفصیل سے، کبھی اوپر سے نیچے، کبھی نیچے سے اوپر. یہ طریقہ ہے پڑھنے کا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے جس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیان کیا ابھی، اس کا نام ہے طریقہ عالیہ نقشبندیہ بالنوریہ. ہمارے جو کشمیر کے بزرگ تھے خواجہ شمس الدین سید پوری، جو ہمارے دادا مرشد تھے، ان کے خلفاء اپنے شیخ کی نسبت سے اس کو شمسیہ کہتے تھے کہ ہمارا طریقہ شمسیہ ہے. اس طریقہ عالیہ میں ذکر اسم ذات کا جو اذن ہے نا، وہ زبانی بھی ہوتا ہے اور قلبی بھی ہوتا ہے. تو یہ مجھ تک یہ دولت جو پہنچی ہے وہ ہمارے شیخ حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت پہنچی ہے اپنے والد گرامی حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ سے. ایک نور نبوت ہے نا، ایک علم نبوت ہے. علم نبوت مدرسے کے راستے سے آیا ہے، اور نور نبوت جو ہے یہ سینہ بسینہ آیا ہے. ابھی جس علم کی بات چل رہی ہے یہ سینہ بسینہ ہے، یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ روحانی نسبت ہے. اور خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دولت ملی ہے خواجہ فقیر احمد صاحب سے، اور ان کو یہ دولت ملی ہے حضرت حافظ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو حضرت حافظ عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حافظ عبدالشکور جو تھے ان کو دولت ملی حضرت یحییٰ اٹکی رحمۃ اللہ علیہ سے. یحییٰ اٹکی جو اٹک پل کے پاس ہیں، ان کا مزار ہے. اور ان کو یہ دولت ملی حضرت سعدی لاہوری سے، ان کو حضرت خواجہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے. آدم بن نوری کو یہ نسبت ملی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے. معصومیہ میں اور بنوریہ میں نسبت کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ ہماری سند بہت زیادہ عالی ہے. علمی دنیا کے لوگ ان باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں کہ عالی سند کیا ہوتی ہے. عالی سند کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کے اعتبار سے ہماری نسبت موجودہ دور کے جو بزرگ ہیں نا، ان کے 42 واسطے ہیں اور ہمارے 32 واسطے ہیں. یعنی بنوری نسبت ہماری 8 واسطوں سے زیادہ قوی سند ہے. 8 واسطوں سے زیادہ ہم قوی سند رکھتے ہیں. ہم 42 واسطے چلتے ہیں اور ہمارے 32 واسطے ہیں. بنوری نسبت بڑی عالی نسبت ہے، قوی نسبت ہے. آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت ہوئی حضرت خواجہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو حضرت خواجہ باقی باللہ سے، اور ان کو حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو حضرت خواجہ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو یہ دولت ملی حضرت خواجہ عبید اللہ حرار سے، ان کو یہ دولت ملی حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت چرخی کو یہ دولت ملی حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند سے. خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند کو یہ دولت ملی حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے. اور اس طریقے سے یہ طریقہ چلتے چلتے ایک معروف بزرگ ہیں حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ،
ان کو یہ دولت حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق سے ہوتے ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام تک یہ دولت پہنچتی ہے۔ یہ بڑی مبارک سند ہے۔ کل پیر ذوالفقار صاحب اور پیر عبدالرحیم صاحب اکٹھے بہت ہوئے نا، تو میں نے جو تعزیتی پیغام ان سے لکھوایا، میں نے ان سے کہا ان کو ثانی اسنین سے نسبت ہے، جیسے بھائی جمادی ثانی کو ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو ان کی نسبت کے حامل دو بزرگ بھی آج اسی تاریخ کو چلے گئے۔ صحیح ٹھیک ٹھاک نقشبندی ہونے کا ثبوت دیا، ٹھیک ٹھاک اپنے آپ کو نقشبندی ثابت کر کے گئے کہ ہمارے پاس ابوبکر صدیق کی نسبت ہے۔ تیرے بغیر جینا بھی کیا، تیرے بغیر جینا بھی کیا۔ آپ بھی اس دن گئے تو ہم بھی اسی دن جا رہے ہیں۔ یہ نسبت پر بڑی زبردست قسم کی مہر ہے۔ سمجھ آئیے؟ ہائے ہائے، امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دوسری وحی میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے۔ تو میرا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اب جو اللہ کا نام اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو دیا، ان سے یہ دولت 32ویں واسطے سے مجھ گناہگار کو پہنچی۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے جو نسبت مجھ تک آئی تھی، میں نے اس کا اذن آپ حضرات کو دیا، آپ نے ہم نے قبول کیا۔ بس اب یہاں بیٹھے بٹھائے آپ صدیقی بھی ہو گئے، آپ نقشبندی بھی ہو گئے، آپ مجددی بھی ہو گئے، بنوری بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، کیونکہ آپ کی نسبت وہاں پہنچ گئی، آپ کی حاضری وہاں لگنا شروع ہو گئی۔ بات سمجھ گیا نا؟ بس آپ یقین کریں، بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان کام ہے۔ کیا وظیفہ کرنا ہے؟ اللہ 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 اللہ، بس یہ وظیفہ ہے، بس یہی کرنا ہے، بس یہی کرنا ہے، اسی وظیفے میں سارا کچھ ہے۔ زبانی بھی کرنا ہے، قلبی بھی کرنا ہے، اور جب تک دل آمادہ نہیں ہوتا کہ آپ کو لیٹے ہوئے رسوخ ہو اس پہ، تو آپ تسبیح لے لیں، کاؤنٹر لے لیں، کچھ بھی نہ ہو، اللہ اللہ اللہ، بس اس وظیفے کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے معمول میں لے آئیں۔ اسے فارغ ہوں تو دروشی پڑھیں، تلاوت کریں، بھائی اتباع سنت ہے، اتباع شریعت ہے، یہی نقشبندی مزاج ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ گیا نا؟ بس یہ سارے کام کرنے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ حضرت مولانا پیر عبدالرحیم صاحب، حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب کے صاحبزادے اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب اور جملہ ہمارے جو مشائخ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا دے اور ان کی روحوں کو ہم سے خوش فرما دے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔